اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ عملیات رحمانی اور عملیات شیطانی کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کریں گے۔ یہ ابتدائی معلومات آپ کو اس وجہ سے دی جا رہی ہیں تاکہ آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ آپ کو عملیات رحمانی اور عملیات شیطانی میں فرق معلوم ہو جو آپ آگے چل کر آپ کے کام آئے گا۔ عملیات رحمانی وہ عملیات ہیں جن میں اللہ کا پاک نام، قرآن کریم کی کوئی آیت یا کوئی صورت ایک خاص تعداد میں اور خاص طریقے سے پڑھی جاتی ہے، جس کے طفیل اللہ رب العزت کے حکم سے اس عامل کو وہ طاقت عطا فرمائی جاتی ہے جس سے وہ مخلوق خدا کے کام آ سکے۔ یہ عملیات صرف اور صرف جائز مقاصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر ان کو کسی ناجائز مقصد کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کا وبال اس عامل پر آتا ہے۔ عمل کے دوران اگر کوئی غلطی ہو جائے یا گناہ سرزد ہو جائے تو عمل پلٹ جاتا ہے۔ عمل کے اس پلٹنے کو رجت کہتے ہیں۔ رجت بہت خطرناک ہے۔ بہرحال اگر رہنما اور مرشد کامل ہو تو اس سے بچا جا سکتا ہے۔ روحانی عملیات میں زمان اور مکان کی خاص اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ طہارت، پاکیزگی، لباس کا انتخاب اور خوشبو کا استعمال، اس کا بھی ایک خاص فائدہ ہے۔ زمان و مکان کی قید یہ ہے کہ عمل ایک ہی جگہ پہ پڑھا جائے اور روزانہ ایک وقت میں ہی پڑھا جائے۔ مثال کے طور پر اگر عمل عشاء کی نماز کے بعد شروع کیا گیا ہے تو عمل کے ختم ہونے تک وہ اسی جگہ پہ بیٹھ کر اور عشاء کی نماز کے بعد ہی پڑھا جانا چاہیے۔ اس زمان و مکان کو قید کرنے سے عمل میں ایک خاص تاثیر پیدا ہوتی ہے جو کہ عامل کو آگے چل کر بہت فائدہ مند ہوتی ہے اس کے لیے۔ ایک چیز ذہن نشین رکھیں کہ جو ہی آپ عمل شروع کریں گے، مختلف طاقتیں جو آپ کے ارد گرد موجود ہیں وہ غیر مرئی طاقتیں ایکٹیویٹ ہو جائیں گی۔ اس میں سب سے پہلے آپ کا نفس ہے۔ نفس آپ کو اکسائے گا کہ عمل پورا نہ کیا جائے، اس وجہ سے کہ اگر وہ شخص نیک عمل کر رہا ہے تو نفس اور شیطان اس کو روکے گا۔ اس کی پوری کوشش یہ ہوگی کہ اس کا عمل پورا نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ جنات اور ارواح یہ بھی ایکٹیویٹ ہو جائیں گے اور عامل کو ان تمام صورتحال سے گزرنا پڑے گا۔ اس لیے ریکمینڈ یہی کیا جاتا ہے کہ کسی رہنما کے بغیر اس قسم کا عمل نہ کیا جائے۔ بے شک یہ عمل رحمانی ہے، لیکن اگر اس کو مکمل طریقوں کے ساتھ لوازمات کو پورا کیے بغیر پڑھا جائے تو اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ عملیات رحمانی میں وظیفے کا انتخاب بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے کچھ نام جمالی ہیں اور کچھ جلالی ہیں۔ اگر کوئی شخص جلالی اسم کا ورد زیادہ کرتا ہے تو اس کی شخصیت پر، اس کی روح پر جلال کے اثرات مرتب ہوں گے، اور اگر کوئی شخص
اس میں جمالی کا ذکر کرتا ہے، اس کی روح پر، اس کی شخصیت پر جمالی اثرات مرتب ہوں گے۔ اگر کوئی شخص پہلے ہی بلڈ پریشر کا مریض ہے یا اسے معدے کا عارضہ ہے اور وہ جلالی اسم کا ورد کرتا ہے یا جلالی آیت یا سورت کا ورد کرتا ہے، اس کا وظیفہ کرتا ہے، تو اس وظیفے کے اثرات اس کے جسم کے اوپر، اس کی صحت کے اوپر فائدہ مند نہیں ہوں گے، بلکہ الٹا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے عمل کرنے سے پہلے سوچ سمجھ کر تمام لوازمات کا جائزہ لے کر اور کسی مرشد کی رہنمائی میں یہ عمل کریں۔ یہ ایک چھوٹا سا بریف تھا آپ کو عملیات رحمانی کے بارے میں۔ آگے ہم جب وظائف کے سیکشن میں آئیں گے تو مزید آپ کو بتائیں گے کہ وظائف پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے کیے جائیں اور ان سے کیسے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم آپ کو عملیات شیطانی کے بارے میں بتائیں گے۔ اس کے بارے میں جاننا بے انتہا ضروری ہے۔ اگر آپ عامل بننا چاہتے ہیں یا نہیں بننا چاہتے، تب بھی آپ کو اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ عملیات شیطانی وہ عملیات ہیں جن میں شیطان سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ عملیات شیطانی میں سب سے پہلا اصول وہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ شیطان کو اپنا معبود بنایا جائے۔ شیطانی عملیات کرنے والوں کا تعلق کسی مذہب، کسی گروہ سے نہیں ہوتا۔ یہ شیطان کے غلام اور اس کے پجاری ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد شیطانی طاقتوں کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ شیطان ان سے ایسے تمام غلیظ اور گھناؤنے کام کرواتا ہے جس سے انسانیت بھی شرما جائے۔ جوں شیطانی عامل ان گھناؤنے کاموں میں پڑا رہتا ہے تو شیطان اس سے خوش ہو کر اپنی اولاد کو حکم دیتا ہے کہ ایسے شخص کی مدد کی جائے۔ وہ شخص ان شیطانی جنات سے فائدہ حاصل کرتا ہے اور لوگوں کی زندگی برباد کرنے میں لگا رہتا ہے۔ شیطانی عملیات ویرانوں میں اور ناپاک جگہ پہ پڑے جاتے ہیں۔ یہ عامل نہ صرف خود ناپاکی کی حالت میں رہتا ہے ہر وقت، بلکہ جس جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے وہ بھی ناپاک ہوتی ہے۔ جتنی غلاظت اور ناپاکی زیادہ ہوگی، گندے کام زیادہ ہوں گے، اتنا ہی وہ عمل زیادہ اثر انداز ہوگا۔ شیطانی طاقتیں اس کے پاس زیادہ آئیں گی۔ ان شیطانی طاقتوں سے محدود سطح پہ کام لے سکتا ہے، لیکن ایسے عاملوں سے نبرد آزما ہونا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ شیطانی عمل کرنے والا اور کروانے والا دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ شیطانی عامل کا تعلق کسی الہامی مذہب سے نہیں ہے۔ شیطانی عملیات آج کل بہت فروغ پا رہے ہیں۔ ان سے بچاؤ کیسے ممکن ہے، یہ پورا چیپٹر، پوری تفصیل ہم آپ کو اپنے جادو کے سیکشن میں بیان کریں گے کہ یہ کیسے کیا جاتا ہے، اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو صرف عملیات رحمانی اور عملیات شیطانی کے بارے میں جو فرق ہے، جو ابتدائی معلومات ہیں وہ فراہم کی ہیں، اور امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوں گی، جو کہ آگے چل کر آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ بہت شکریہ۔